اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دو چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کا صدقہ دینے سے گھر میں دولت کے انبار لگ جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیوں، بندش، بیماری اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند ہونا یا امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن میں سے صرف اور صرف آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا نصیب اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ ان سب کے لیے آپ نے بس ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی 2 چیزوں کا صدقہ دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارا دوستوں، دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ جان لیجیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ پیارا دوستوں، اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ
کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش میں صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اور اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ پر دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان 3 میں سے بس آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے زندگی میں دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پیارے دوستوں، پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں کہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے جانور ان میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ چوپایا اس کی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے۔ یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ فرما دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت آ جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ پیارے دوستوں، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں وہ سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح آپ پر برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضرور نہیں۔ آپ ہفتے میں سے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں سے ایک دن کسی غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے
اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کے بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور تبھی سے میں نے بھی خود یہ کام کرنا شروع کر دیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور سب کو یہی عمل بتاتا ہوں۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ پیارے دوستوں، تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں سلائے گا، کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کو کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانہ ڈالنے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کر دے، اس کام کو اپنا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کو جتنا بھی چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ پیارے دوستوں، جو شخص بھی پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس کے بعد اس شخص کے لیے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کے رزق کی جتنی بھی پریشانیاں اور دوسرے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انہیں اپنی رحمت اور قدرت سے حل فرما کر سب کو خوشحالیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔